قاضی فائز عیسیٰ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ ہم ابھی بھی ماتحت ہیں برطانوی ملکہ کے، اور بہت ٹیکنیکل آرگومنٹ کر کے انہوں نے کہا، اور اس کے برعکس ایک عیسائی جج کورنیلیس نے اپنا ڈسینٹ ووٹ دیا کہ یہ غلط ہے اور چیف کورٹ سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ صحیح۔ بہرحال جو ہوا تو ہوا۔ اب آتے ہیں دوبارہ دوسری آئین ساز اسمبلی 1956۔ اس کے تحت کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور یہ 2 ہی سال میں دم توڑ گئی، کیونکہ ایک اور ملازم، سرکاری ملازم جن کی تنخواہیں عوام دیتی ہیں، اس نے فیصلہ کیا ہوں ٹھکرا دو ہر چیز کو، عوام کی رائے کو، قانون کو، اور اپنے آپ کو ان پہ حاوی کر دو۔ تو یہ 1958 کا مارشل لاء۔ پھر انہوں نے کہا کیونکہ میں عقل کل ہوں تو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کون آئین بنائے، تو انہوں نے اپنا خود آئین بنا لیا۔ 1962 کا آئین بنا۔ اس میں جمہوریت، ایک طرح سے جمہوریت کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ تو ان میں اتنا شعور نہیں ہے، یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں، ایک فلٹر ہونا چاہیے اور ان کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی ایک نئی چیز انہوں نے استعمال کی، جمہوریت، جو بیسک ڈیموکریٹس کے نام سے، کہ وہ پتہ نہیں میرے خیال میں 80,000 تھے، کہ پہلے عوام ان کو منتخب کرے گی اور پھر وہ جا کر کے آگے چل کے صدر کو منتخب کریں گے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا اگر عوام پھر بھی اس پہ کنٹرول رہ سکے، تو یہ 65 میں الیکشن ہوئے اس آئین کے تحت، جس کو اگر آپ آئین کا درجہ دینا چاہتے ہیں، مگر تمام طاقت کے باوجود، کیونکہ جب کوئی ناانصافی ہوتی ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، تو وہ شخص جو آئے تھے بڑے دھواں دھار طریقے سے اور اپنے آپ کو مسلح کر دیا تھا اس قوم پہ، ان سے سنبھلا نہیں گیا۔ 1969 سے لے کر 1971 تک انہوں نے ایک اور عامر کو سنبھالا کہ بھئی تم سنبھالو، میں چلا۔ 1969 میں 71 میں پھر کیا ہوتا ہے، ایک بہت مشکل وقت تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان ٹوٹ گیا دسمبر 1971 میں۔ اچانک ٹوٹا نہیں، اس کے بیج بوئے گئے تھے۔ اس کے بیج بوئے کہاں بوئے گئے؟ اس کے بیج بوئے گئے، یہ میری رائے ہے، فیڈرل کورٹ میں۔ جسٹس محمد منیر نے اس کا بیج بویا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ جابر ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے تو ہم اس پہ چلیں گے۔ تو وہ بیج جو بویا، وہ زہریلا بیج جو بویا، وہ پروان چڑھا اور اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے دسمبر 1971 میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عبوری یا انٹرم کانسٹیٹیوشن تشکیل ہوتا ہے 31 اپریل 1972 میں۔ یہ مطلب تقریباً 1 سال پہلے اس کو لگے کہ آئین کو اس جو موجود جو شکل ہے 73 والی شکل میں آنے کے لیے یہ 1 سال لگا۔ یہ جو آئین، اور آئین کس دن یہ آغاز ہوتا ہے؟ یہ آغاز ہوتا ہے آئین میں، اس میں اندراج ہے کہ یہ 14 اگست 1973 کو یہ اس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کو جو ہم کام آج کرنے بیٹھے ہیں اس کے جو اثرات ہیں وہ نہ صرف آج ہوتے ہیں بلکہ صدیوں بعد بھی ہوتے ہیں، برسوں بعد بھی ہوتے ہیں۔ تو اب ایک جو جذبہ تھا، ایک جو شعور تھا، ایک جو پیار اور محبت تھی
1940 میں 1947 میں وہ کتنی جلد نفرتوں میں تبدیل ہو گئی. نفرتیں ایسے نہیں ہوتی ہیں, نفرتیں کی وجوہات ہوتی ہیں. آپ اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, گھر میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ پھر چھوٹی سی بات بڑی بڑی ہوتے ہوتے طلاق بھی ہو جاتی ہے, گھر برباد بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ چھوٹی سی بات کو جو غلط ہے اس کو آپ نے ختم نہیں کیا, یا اس پہ آپ نے پانی نہیں ڈالا. اگر کبھی کبھی ہو جاتے ہیں جھگڑے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے, آپ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فین, اس کو اور ابھاریں یا پھر اس کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں پانی ڈالنے کے لیے, تو نئی جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. بہرحال 71 میں اس قوم کا سر جھکا ہوا تھا, شرمندہ قوم تھی, اس کا وقار اب بلند کرنا پڑا. ایک طریقے سے جو کیا گیا, اور وہ میرے خیال میں تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس. یہ ہوا فروری 1974 میں. 57 ممالک کے صدر, پرائم منسٹر, بادشاہ, ہیڈ آف اسٹیٹس آئے اس میں, اور جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے مجیب الرحمان کو بھی دعوت دی, اور بنگلہ دیش جو ملک الگ بن گیا تھا وہ بھی آئے اس میں. تو ایک یہ یکجہتی میں نے اس کی مثال اسلامی تاریخ میں, موجودہ اسلامی تاریخ میں کم ہی دیکھی ہے. اور میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کے بعد یہ بلکہ یونائٹڈ نیشنز کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ان کی سب سے ایک بڑی باڈی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ UN سب سے بڑی باڈی ہے, یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ, مگر اس کے بعد یہ جو اجلاس ہوا تھا دوسری اسلامی سربراہی اجلاس, اس کی یادداشت جو لوگ لاہور سے واقف ہیں, وہ ایک ترکی آرکیٹیکٹ نے ایک وابڈا ہاؤس پنجاب اسمبلی کے سامنے 155 فٹ لمبا مینار ہے, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے اس یکجہتی کی. جب یکجہتی ہو, جب لوگ متحد ہوں, تو انگریزی میں کہتے ہیں the sky is the limit. اور جب نہ ہوں, جب نفرتیں, جب دشمنیاں, جب جھوٹ, جب بد اخلاقی, پھر نتیجے ہمیں سوچنا نہیں چاہیے, ہمیں صرف اپنے پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے کیا اس کے نتیجے نکلتے ہیں, اور وہ نتیجے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو ایک انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں, اور مختصر بات کرنا کوشش کروں گا کہ آپ, میری تو ہو گئی کہ میں لمبی سی بات کروں کہ سوال کم سے کم آئیں, مگر پروفیسر مشتاق صاحب کو کی بھی بات رکھنی ہے, تو پھر بھی 2-4 باتیں ہوئیں جو میرے خیال میں غیر مناسب تھیں, اس سے بھی ہمیں نظریں نہیں چرانا چاہیے. ایک تھا کہ نیشنل عوامی پارٹی اور JAU جماعت علماء اسلام 2 سیاسی پارٹی ہیں, میں سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف قانونی بات کروں گا. ان کی حکومتیں تھیں صوبہ بلوچستان اور صوبہ, اس وقت کا صوبہ سرحد جو اب خیبر پختونخوا کے نام, اب اس کا نام پڑا ہے, وہاں ان کو برطرف کیا گیا. یہ اور نیشنل عوامی پارٹی پہ پابندی لگا دی گئی سرکاری. 24 فروری 1975 کا دن تھا. سپریم کورٹ نے ریفرنس گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی صحیح. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں مارچ 77 میں انتخابات. اس میں جیسا کہ آپ جو میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں, کیونکہ نوجوان ہمارے تاریخ سے شاید اتنے ان کی نظر نہ ہو کہ 1977 میں الیکشن ہوتے ہیں, اس میں پھر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں تھے.
بہرحال ایک الائنس بنی تھی پاکستان نیشنل الائنس، اس نے وہ، مگر مجھے پھر بھی خوشی کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کہ یہ آپ کے یہ جو انتخابات ہیں یہ منصفانہ انتخابات نہیں تھے، مگر اس کے باوجود دونوں مخالفین ٹیبل پہ بیٹھے، اور جہاں تک تاریخ اس بات کی گواہ دیتی ہے وہ ان کا اگریمنٹ پہنچ چکا تھا، بس وہ سائننگ کی دیر تھی کہ ایک اور شخص نے پھر وار کیا جمہوریت پہ، وار کیا آئین پہ۔ یہ تھا 4 جولائی 1977 کا دن۔ ایک شخص آ گیا، حاوی ہو گیا پوری قوم پہ مسلط، اور 11 سال حکومت کی، اگست 1988 تک، اور پھر وہ ایک جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا؟ اس سے پہلے عدالتوں میں کیسز آئے، چیلنج ہوا، نصرت بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کیس آیا، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی گئی ایک ووٹ سے۔ ہمارے جو ایک اور جو ہمارے ہاں نہ صرف ایک ڈکٹیٹر آتا ہے، مگر ڈکٹیٹر کو کچھ عرصے بعد کچھ وہ ہونے لگتی ہے کہ میں تو اصل میں جمہوریت پسند کرتا ہوں، وہ اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے لگتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے اور پھر وہ ریفرینڈم کراتا ہے۔ اگر آپ، میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو، اگر آپ پی ایچ ڈی کریں کہ جب بھی پاکستان کی ریفرینڈم میں کسی ڈکٹیٹر نے الیکشن کروایا تو ہمیشہ وہ 98.4% سے جیتتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں شاید ریفرینڈم آپ نے دیکھا، کبھی بھی آپ گزرے ہیں، تو میں تو آج تک کسی شخص سے نہیں ملا جس نے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا۔ بہرحال شاید میں صرف انہی لوگوں کو جانتا ہوں جن نے ریفرینڈم میں ووٹ نہیں ڈالا، مگر اگر آپ دیکھیں تو پولنگ بوتھ خالی، اور جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں ہر گلی کوچے میں زور اور شور اور بینرز اور پوسٹرز اور ہر کوئی کے انگوٹھے پہ وہ نشان لگا ہوا ہے، تو 60 سے اوپر تک کبھی نہیں فیصد گئی ووٹ کاسٹ کی۔ مگر ریفرینڈم میں پتہ نہیں کیا کیسے مجموعہ کیسا یہ ہوتا ہے کہ وہ 98 پہ پہنچ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ شاید جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے لیے وہ اس پہ غور و فکر کر سکیں یہ نتیجہ کیسے نکل آتا ہے۔ بہرحال ریفرینڈم کے بعد الیکشن جو ہوئے تھے وہ اس الیکشن میں وہ غیر سیاسی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے، تو اس وقت کی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD نے بائیکاٹ کیا کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن ہوئے، محمد خان جنیجو صاحب نان پارٹی بیسڈ الیکشنز میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ اب جابر نہ صرف جابر کو ایک اور یہ بھی پسند ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ جو اس ملک میں مسلمان تھے وہ مسلمان تھے، ان کو پتہ ہے کون ہوتا ہے مسلمان کون نہیں ہوتا، مگر ایک PCO کے ذریعے انہوں نے مسلمان کی تعریف بھی کر دی۔ پھر انہوں نے، اب وقت آیا آئین کی بحالی کا، اب 85 میں ہم آ رہے ہیں، یہ دن ہے 2 مارچ 1985 کا۔ یہ آئین کی بحالی کا حکم RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، عجیب الفاظ بھی ایجاد ہوتے ہیں، ٹرمز بھی ایجاد ہوتے ہیں، پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، RCO ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آرڈر، لیگل فریم ورک آرڈر، پتہ نہیں کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں یا پوری قوم کو بنا رہے ہیں، مگر لگے قانونی۔ ہم غیر قانونی کام کریں مگر لگے قانونی۔
बहरहाल ये कानूनी या गैर कानूनी जैसे आप इसको समझें, इस आरसीओ ने 65 शिकें आइन की तब्दील कर दी। अच्छा, और उन्होंने वो जो उस वक्त की पार्लियामान थी, जो कि गैर पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड पार्लियामान थी, उस पे उनको ये कहा कि तब मैं मार्शल लॉ उठाऊंगा जब तुम 8वीं तरमीम मंजूर करो। तो 8वीं तरमीम उन्होंने मेरे ख्याल में जबरन, शायद गैर मुनासिब अल्फाज नहीं होगा कहने के कि वो जबरन उन्होंने करवाई, और फिर आखिरकार मार्शल लॉ उठाया गया 30 दिसंबर 1985 में। मगर उसमें हमारे जो उस वक्त के डिक्टेटर थे, उन्होंने एक चीज़ सोची, मगर ये अगर फिर भी जो मेरी असेंबली है जिसमें सियासी पार्टियां नहीं हैं, जिसमें मेरी मर्ज़ी के ज़्यादातर लोग हैं, फिर भी इनका कोई भरोसा नहीं है कि कहीं इनको जमहूरियत पसंद ना आ जाए चलते चलते, और ये शायद कोई जमहूरी इक़दाम ना कर बैठें। तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आइन में शिक डाली जो आर्टिकल 58(2)B के नाम से मशहूर हुई, कि जब उनका दिल चाहे वो एक इलेक्टेड हुकूमत को बरतरफ कर सकते हैं। ये और उन्होंने इस शिक का इस्तेमाल भी कर दिया, क्योंकि उन्हीं के चुने हुए मोहम्मद खान जुनेजो कुछ दिन बाद उनको पसंद नहीं आए। 29 मई 88 में उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो साहब की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ज़िया साहब का हादसा होता है, तो अब जो वो नहीं थे, तो जो अगले इलेक्शन हुए वो नवंबर 88 में हुए, जो कि पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे, और इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अक्सरियत पाई और वो प्राइम मिनिस्टर बनी। मगर 2-3 बातें मैं यहाँ करना चाहूँगा कि ये जो इख्तियार उन्होंने एक और बीज बोल दिया, नफ़रत का बीज आप इसको कहें, कड़वा बीज कहें, 58(2)B का 58(2)B का इस्तेमाल खुद कर गए मौसूफ। उसके बाद जो अगले सदर थे गुलाम इसाक़ खान, उन्होंने भी 58(2)B का इस्तेमाल किया, बल्कि 2 दफ़ा किया। एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की हुकूमत। तो उन्होंने ये, उनको एजाज़ है कि उन्होंने 2 दफ़ा एक शख्स ने फ़ैसला कर लिया कि ये गलत है। थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट सराहती चली गई, ये इक़दाम चैलेंज हुए, ये रिजोल्यूशन गलत है, मगर उन्होंने कहा चलें आगे बढ़ते हैं। फिर बात चली, अब हम आ रहे हैं रिसेंट हिस्ट्री में। 12 अक्टूबर 99 में एक और सरकारी मुलाजिम ने समझा कि मुझसे तो बेहतर शख्स है नहीं, तो उसने हर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 12 अक्टूबर 99 को उसने टेक ओवर कर लिया। फिर आपको क्या हुआ वो तो आपके सामने है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। मगर उन्होंने 2 दफ़ा वार किया, एक तो 12 अक्टूबर 99 को किया, फिर उन्होंने दूसरा वार किया, वो था 3 नवंबर 2007 में, जब उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की। 2-3 चीज़ें साथ की। आम तौर पे तो जिसको कोई
تکلیف ہوتی ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکا دستک دیتا ہے، مگر ایک کیس رونما ہوا، ظاہراً وہ عجیب سا کیس تھا، وہ تھا تکہ اقبال محمد خان صاحب کا کیس۔ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئینی درخواست دے دی سپریم کورٹ میں۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ظاہراً تو یہ تھا کہ بھائی یہ جو اقدام ہوئے ہیں یہ غلط ہے، مگر جو تاریخ جو ریکارڈ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کرایا گیا تھا ایک پٹیشن کہ سپریم کورٹ سے ٹھپا لگا کے منظوری دی جائے اور ناجائز کو جائز بنائی جائے یا حرام کو حلال قرار دیا جائے۔ یہ ہوا، اس فیصلے کے تحت 7 جج صاحبان تھے، 2008 کا یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اقدام بھی انہوں نے کیا۔ ہمیشہ جب آٹوکریٹک ڈکٹیٹوریل رول ختم ہوتا تھا اور پارلیمان واپس آتی تھی تو وہ تحفظ ایک حد تک دیتی تھی کہ بہت سارے قانون، بہت سارے اقدام ہو چکے ہوتے ہیں پہلے، تو ان کو ایک آئینی تحفظ دیا جاتا تھا۔ آرٹیکل 270A 270AA تھا جب ضیاء الحق کا زمانہ ختم ہوا تھا، مشرف صاحب نے خود اپنے آپ کو آئینی تحفظ دے دیا۔ وہ شق تھی آئین کی 270AAA۔ اب یہ بھی ایک عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ اگر آئین کو مقدس سمجھتے ہیں تو جو بڑے نامی گرامی وکیل ہیں وہ شاید ان کے دلوں میں اتنی محبت نہ ہو، کیونکہ ان کی جیبوں میں فیسیں جاتی ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، مگر وہ جس طرح سے آ کے بحث کرتے ہیں، اور آپ ذرا دیکھ لیجئے اٹھا کے فیصلے جو ہیں اس میں کون ان کے لیے اپیئر ہوتا تھا، ان لوگوں کے لیے۔ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ججز بیٹھیں اور اس پہ فیصلہ کریں۔ اگر فیصلہ غلط ہے وہ غلط رہے گا، چاہے سب کے 7 جج فیصلہ کر لیں، اکثریت کر لے، ایک کی مائنورٹی اگر وہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ جو آج کل ہو گیا ہے کہ جی اس کو نمبرز گیم کہیں، اس سے جھوٹ سچ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور اس کے برعکس بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آج بھی، آج کے دن اگر پوچھا جائے اور آپ اس پہ اگر ریفرینڈم کرانا چاہیں، اگر ایسا ہو سکے جو کہے کہ جی محمد منیر صاحب کا ججمنٹ جو تھا وہ صحیح تھا یا نہیں، تو میرے خیال میں یہ جینیون ریفرینڈم میں شاید ہی کوئی کہے کہ وہ صحیح تھا۔ اور ایسے بہت سارے فیصلے ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، مگر یہ تاریخ کا ہمارا حصہ ہے۔ اگر آپ کو تاریخ دہرانا نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، اور اگر تاریخ سے اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو تاریخ دہرائے گی۔ اور پاکستان میں ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے اور دہراتی چلی گئی ہے۔ تاریخ پکار رہی ہے، سیکھو 1954، سیکھو 1958، سیکھو 1977، سیکھو 1988، سیکھو 1990، 58 2Bs والی بات شروع کی، سیکھو 1993 سے، سیکھو 1996 سے، 2 دفعہ سیکھو 1999 سے۔ تاریخ کتنی دفعہ میں سکھائے گی؟ 7 سبق تو دے چکی ہے۔ اب ہم خود سیکھیں، ہم اس وقت سیکھیں گے جب یہ جو کتاب ہے، یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ ججز کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ کوئی ممبر نیشنل اسمبلی کی، جی یقیناً ہماری بھی ہے، اور ہم پہ تو زیادہ اس کا بوجھ ہے، کیونکہ آپ نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ حلف اٹھایا ہوا ہے کہ میں اس کی دفاع اور حفاظت کروں گا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس کی آرٹیکل
اس کی شک 5 کہتی کہ ہر شہری اس کا پابند ہے، نہ صرف ہر شہری پاکستانی بلکہ ہر غیر ملکی جو پاکستان میں موجود ہے اس پہ بھی یہ حاوی ہے یہ کتاب. اگر وہ نہیں مانتا ہے پھر اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہم چیز ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور پھر کیا پاتے ہیں. اب جو گزر گیا تو گزر گیا، مگر میں ہمیشہ فیوچر کی طرف دیکھتا ہوں، اور فیوچر کی طرف ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آئین کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایسا تحفہ ہے جو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا. اس پہ بڑے وار کیے گئے، مگر یہ اچھا لفظ کیا ہوگا ڈھیٹ کا ریزیلینس کہیں، ریزیلینٹ میں سوچ رہا تھا مگر اردو میں کیا لفظ ہوگا بہتر. مضبوط یا جس پہ بڑے وار کیے جائیں اور پھر بھی کھڑا ہو جائے. اس کا بڑا حوصلہ ہے آئین کا. تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی حیثیت سے بھی حوصلہ دکھائیں، اور آئین نے تو بڑا حوصلہ دکھایا ہے. وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے 50 سال بعد. کتنے اس پہ وار ہوئے، اور ایک حد تک 18ویں ترمیم جب آئی جو کہ 2010 میں آئی تو اس کی اتنی شکل صورت بگاڑ دی گئی تھی اس آئین کی کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی فار کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جس کی صدارت سے رضا ربانی صاحب نے کی، اس نے یہ ایک شک کی گئے آئین کی اور اس میں دیکھا کیا کرنا چاہتے ہیں. پرانے جو تھا وہ 73 والا وہاں لائیں، کیا چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹائیں. تو اس میں 26 سیاسی جماعتیں مشترکہ طور پہ، وہ جماعتیں بھی شامل تھیں جس کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں تھی بھی نہیں. تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا کہ اس پہ لوگ اس کو اپنائیں. وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ انہوں نے 18th امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. 18th امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس نے کوشش یہ کی کہ جو غلطیاں تھیں وہ ان کو پرانی غلطیوں کو ادھر سے ہٹائیں. 58(2)B جو تھا اس کو ہٹائیں. وہ فیڈریشن کو مضبوط بنائیں اور ساتھ ساتھ صوبوں کے اختیار بھی. تو انہیں 17 منسٹریز ڈیوالو کی صوبوں پہ. کنکرنٹ لسٹ جو آئین میں تھی اس کو ختم کیا کہ یہ وفاق بنا سکتا ہے، قانون سازی اس پہ کر سکتا ہے. باقی پہلے ہوتا تھا کہ دونوں کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا دونوں والا شک ختم ہو گئی. وفاق کر سکتا ہے، باقی سارے اختیارات صوبوں کو انہوں نے دے دیے کہ باقی سارے صوبے کریں. تو یہ انہوں نے، کیونکہ جب تک آپ سب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو شک و شبہات جنم دیتے ہیں. شک و شبہات کیونکہ جو پروسیس جس کے تحت وہ گئے 18ویں ترمیم بنانے کے لیے، اس پہ شاید مجھے تو نہیں پتا، شاید کسی نے کوئی انگلی اٹھائی ہو. آپ اس سے بے شک آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ ہاں میری رائے میں یہ ہو، میری بھی رائے مختلف ہو سکتی ہے. میں بھی شاید سوچوں کہ اس آئین میں یہ ہونا چاہیے، مگر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے وہی ہوگی جو آئین میں لکھی گئی ہو، رائے وہی ہوگی جو 18ویں ترمیم میں لکھی گئی ہو. 18ویں ترمیم میں ہاں ایک اور چیز جو آئینی طور پہ پہلے رونما ہوئی، کیونکہ پہلے جیسے کہ شاید انہوں نے سیکھا تھا وہ جب 77 کے الیکشن کے بعد جو لوگوں میں کشیدگی پیدا ہوئی کہ یہ منصفانہ الیکشن ہوئے تھے یا نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں اس مسئلے کو ایک وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے کہ کیٹیگر گورنمنٹس ہیں جس کو نیوٹرل کیٹیگر گورنمنٹ، غیر جانبدار کیٹیگر کا کیا نگران حکومتیں وجود میں آئیں. کہ جی بھئی جو حکومتی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا جاتا تھا کہ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، ٹی وی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب تو بخیر ہر گلی کوچے میں ٹی وی پہنچ گیا. میں اس زمانے میں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا کہ تو یہ نگراں حکومت کرے، تھوڑے دن کے لیے آئے، الیکشن کرا کر کے سنبھالے.
اور اس میں انہوں نے 2-3 اور بھی چیزیں ڈال دیں جو پرانی نگران حکومت جو جابروں نے کی تھیں ان میں نہیں تھی، کہ جو لوگ نگراں حکومت میں ہوں وہ اور ان کے خاندان والے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. تو ایک طرح سے آگے بڑھنے کی طرف کا اشارہ ہے. تو آئین کے متعلق باتیں تو بہت سی کی جا سکتی ہیں، مگر میرے خیال میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ نے جو دیا گیا وقت تھا اس سے آگے چلا گیا، شاید اس لیے کہ سوال کم ہوں. نہیں سر، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بولیں اور آپ کو سنتے ہوئے ہمیشہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. تو بہت شکریہ سر. جی شکریہ. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تاریخ اگر دہرانی نہیں ہے تو تاریخ سے سیکھیے، ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. میرے خیال سے یہ ان اہم لیسنز میں سے ہے جو آج کی اس بہت ہی خوبصورت گفتگو سے ہم اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو سر تو ہم کچھ سوالات لے لیں. بہت سارے سوالات آ گئے ہیں، کچھ میرے بھی ہیں. تو میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا کہ اور جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال پایا جاتا ہے کہ عام طور پر جج صاحبان بالخصوص اعلیٰ عدلیہ کے ججز وہ عوامی سطح پر جا کر یونیورسٹیز میں خطبہ نہیں دیتے، خطاب نہیں کرتے، سوالات کا سامنا نہیں کرتے. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید آپ بھی اس طرح کی جو دعوت ہے اس کو قبول کرنے سے گریز کریں گے، لیکن آپ نے ہنسی خوشی سے قبول کیا. تو اس کیا آپ یعنی میں خود بھی کیوریس ہوں، باقی لوگ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. وجہ میں کیا بتاؤں، میرے خیال میں آئین کو سمجھنے کے لیے جب تک لوگ آئین کو نہیں سمجھیں گے تو اس کی قدر بھی نہیں ہوگی. یہ ایک عدالت کے کمرے میں ہم بحث کر لیں یا وکیل دلائل دے لیں، پارلیمنٹ کا اجلاس کون دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئین جو ہے لوگوں کا آئین ہے. اور اگر آپ اب یہ جو میں آیا ہوں یہ آپ کی یونیورسٹی، اس کا عنوان ہے شفا تعمیر ملت یونیورسٹی. یس سر. تعمیر ملت تو ٹھیک ہے، شفا یہ ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو. تو اگر میں شفا کا پیغام کہیں لے جاؤں تو میرے خیال میں کوئی غیر مناسب بات تو کر نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ کو تو مجھے دلیری کا تمغہ دینا چاہیے کہ میں آپ کے سوال لینے کے لیے بھی تیار ہوں. نہیں آف کورس، کیونکہ عام طور پہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ججمنٹ نہیں پسند آیا مت آپ کیا کر سکتے ہیں، میں اس کی کیا وضاحت کروں. نہیں ہم تو چاہیں گے کہ آپ بھی یعنی اسی طرح ہمیں شرف بخشتے رہیں، اور ہم دیگر جج صاحبان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح عوام کے سامنے اپنی جواب دہی کے احساس کی بھی کچھ لاج رکھیں اور کچھ ہمیں ایجوکیٹ بھی کریں کہ آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ہم تو اسے ویلکم کریں گے. یہاں ہمارے ایک میں اگر اس میں وضاحت مزید کر دوں، مجھے تعجب یہ ہے کہ اب یہ اچھا دنیا میں کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. آپ امریکہ میں ججز یونیورسٹی جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں لاء پہ، یہاں تک کہ ججز ایک دوسرے سے دو رائے ان کے اختلافات، سٹنگ ججز سپریم کورٹ امریکہ کے جو صرف 9 ہیں، اختلاف بھی ہوتے ہیں. ججز جاتے ہیں آکسفورڈ یونین، میں بھی آکسفورڈ یونین گیا ہوں، ایک بہت پریسٹیجیس یونین سمجھا جاتا ہے. ججز جاتے ہیں ہارورڈ، مجھے بھی ہارورڈ نے انوائٹ کیا، میں بھی وہاں جا کے میں نے آئین کی بات کی. ججز جاتے ہیں ییل، مجھے بھی ییل بلایا گیا، یونیورسٹی امریکہ کی بہت اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے. SOAS لندن میں یونیورسٹی ہے، لنڈن اسکول آف اکنامکس لندن میں یونیورسٹی ہے. سب نے مجھے بلایا
مگر پاکستانی یونیورسٹیز پتہ نہیں شاید مجھے اتنا پسند نہیں کرتی ہیں تو نہیں بلایا. اچھا آخری میرے خیال میں گیا تھا, میں واپس آ رہا تھا امریکہ سے, جب ہارورڈ میں نے اور ییل گیا تھا تو استنبول سے رکتا ہوا ہے, تو پتہ نہیں استنبول میں ان کو پتہ چل گیا میں آؤں, تو استنبول یونیورسٹی نے مجھے دعوت دی کہ آپ آئیے. اچھا میں استنبول یونیورسٹی چلا گیا اور انہوں نے کیا بتایا, ادھر سے میں نے کیا سیکھا. 1452 میں شاید محمد نے جو کانسٹینٹینوپل ہے اس پہ فتح حاصل کی, پھر استنبول بنا, پہلے اس کا نام کانسٹینٹینوپل تھا. اس کا پہلا اقدام کیا تھا, یونیورسٹی بنانا, جو آج تک قائم ہے استنبول کی یونیورسٹی 1452. دیکھیے اہمیت دیکھیے, جو اس نے ایک ہے جو طاقت کے زور پہ ایک جگہ کو اس نے فتح کیا ہے, اس کے ذہن میں بھی تھا کہ یونیورسٹی کی اہمیت کتنی ہے. تو اہمیت یونیورسٹی کی بہت ہے. اب امریکن ججمنٹس میں پروفیسرز کے پیپرز سائٹ ہوتے ہیں, اور پروفیسرز کے ایک بہت مشہور کیس تھا جو پورا تشریح چینج کر دی سپریم کورٹ امریکہ کے. ان کا ایک رائے تھی, ایک پروفیسر نے اختلاف کیا, جو آگے چل کر کے وہ اختلافی جو بات کی تھی ایک پروفیسر نے, وہ میجورٹی ویو بن گیا سپریم کورٹ کا. تو یہ ایک آپ کا جو کردار ہے میرے خیال میں آپ پوری طرح سے ادا نہیں کر رہے ہیں کہ آپ سے ہم بھی سیکھتے ہیں. جتنی ڈگریز ماشاءاللہ آپ جب وہ بتا رہے تھے تو مجھے دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں, کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈگریز ہے. تو جب آپ کوئی دلائل دیں گے تو مجھے سننا چاہیے. ہو سکتا ہے میں پسند نہ کروں مگر سننا ضرور چاہیے. میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے وکیل آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ آپ نے مجھے الٹا یعنی وہاں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے. سچی بات یہ ہے سر کہ ہم یونیورسٹیز میں چاہتے تو ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح, بالخصوص میری تو کوشش یہ ہے کہ بار بینچ اور اکیڈیمیا کے درمیان کوارڈینیشن ہو, اور اس طرح تینوں ایک دوسرے کو ری انفورس کریں. آپ کی آمد سے ہمیں یہ کہیں بوسٹ مل گیا ہے اور راستہ کھل گیا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پر آگے مزید چلتے رہیں گے. لیکن میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو آڈینس کی جانب سے ایک آیا ہے کہ آج جب کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں, تو ہمیں ایک بہت بڑی تفریق نظر آتی ہے قوم کے اندر بھی, پارلیمان کے اندر بھی, حتیٰ کہ عدالت عظمیٰ میں بھی. تو ایسے میں ہمارے عوام اپنے حقوق کے تحفظ اور انصاف کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ پتہ نہیں, آپ بتائیے. کافی پیچیدہ سوال ہے. یقیناً انصاف اور حقوق کے لیے تو عدالتیں ہی ہوتی ہیں, مگر یہ ضروری نہیں ہے. اب ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں ظلم. اب ظلم جو عربی میں لفظ ہے اس کے ایک بہت وسیع معنی ہیں. ایک چیز اپنی جگہ پر نہ ہو وہ ظلم ہے. اگر میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں تو آواز نہیں پہنچے گی تو یہ ظلم ہو گیا. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پہ ہونا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ظلم, ظالم کیا کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے جی, ظالم یہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری مرضی. آئین کیا کہتا ہے, لوگوں کی مرضی. تو یہ ہو گیا ظلم. تو ایسی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ کی جو دوسری بات آپ نے کہی کہ جس کو ڈفرینس آف اوپینین, ایک ہوتا ہے ناراضگی. ناراضگی تو ایک الگ بات ہے, میں تو کوئی نہیں سمجھتا ہوں ناراضگی کہیں بھی ہے یا ہونا چاہیے. ایک میں آپ سے اگری نہ کروں, یہ نہ کہوں کہ جی میں نہیں مانتا. ہاں آپ نے کوئی دلائل دیے, میں اس سے بہتر دلائل دوں, یا میں سمجھوں بہتر ہے کہ جی نہیں آپ نے جو یہ سوچا سمجھا یہ غلط ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو میرے خیال میں زندہ معاشرے ایسی, اب زندہ معاشروں انہی کو کہتے ہیں. اگر حق کوئی یوں سر ہلانے لگے تو وہ تو پھر آمریت
کی طرف ہوگا اور پھر ڈکٹیٹرشپ دور نہیں ہے اور اسی سے ایبسولوٹ متعلق رول نہیں ہے. اسی سے متعلق ایک اور سوال ہے جی جو میرا ہے، آڈینس کا نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں اس کا مطلب ہے مشکل سوال ہے. نہیں، بہت سیدھا سادہ سوال ہے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کے 2 آرڈرز آئے ہیں اور ہم آپ کے آرڈرز کا اور آپ کی ججمنٹس کا خود بھی مطالعہ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو ایک میں آپ نے جو بینچوں کی تشکیل کا مسئلہ ہے اس پر بات کی ہے اور اس کو آپ نے قواعد کے تحت منضبط کرنے کی، ریگولیٹ کرنے کی بات کی ہے. اور دوسرا اسی سے متعلق وہ حفظ قرآن پر 20 نمبروں کا مسئلہ تھا، لیکن اس میں چونکہ سو موٹو لیا گیا تھا تو آپ نے اس معاملے کو مؤخر کرتے ہوئے یہ قرار دیا کہ از خود نوٹس کے جتنے مقدمات ہیں ان کو جب تک اس کے لیے باقاعدہ قواعد نہ وضع کیے جائیں اس وقت تک ایسے مقدمات کو مؤخر کیا جائے. سوال یہ ہے کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیف جسٹس بنیں گے، آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے. میں بھی سوچنے کہ یہ دیکھیں جو میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہے. ایک آئین میں 184(3) جس کو عام طور پہ سیوموٹو کہتے ہیں، مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہ ایک لیٹن ٹرم ہے. اب انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے. یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیوموٹو بات کہتے ہیں واٹ از سیوموٹو، تو یہ انگلستان کے جج تھے. تو 184(3) کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو، ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا، دوسرا یہ فار دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے کوئی کام کیا جائے. اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک، یہ جو میری عقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی. یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے، یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آپ زبردستی ان سے جبراً کام کروائیں. کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے. اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے. میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ، ٹھیک ہے، وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں. تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے، یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کلاس روم کو فائدہ دینے کے لیے نہیں کر سکتا ہوں. میں یہ اس کا جو وہ ہو بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق ہو. یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ شک ہر قانون میں ایک اپیل، کم از کم ایک اپیل کا حق ہے، چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو. کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے، جہاں کہ اپیل کا آپ کو حق نہ دیا گیا، سوائے 184(3) کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل، قانونی اپیل کا حق نہیں ہے. تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک کے پیر رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ
آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگوں کا میں نے نقصان کر دیا، یا اس کے برعکس. تو اور اس کے دور پا نتائج، ٹھیک ہے، اپیل کا حق نہیں ہے. اچھا تیسری بات، اب میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے جج آف دا سپریم کورٹ. میرے پاس جب کیس آتا ہے تو وہ کبھی تو 3 عدالتوں سے کبھی 4 عدالتوں سے پہنچتے پہنچتے یہاں آتا ہے. تو وہ اس میں جو اصلی قانونی آئینی بات ہے اس کا ایسنس آتا ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میری رائے یہ تو وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، نہیں. پہلی عدالت سول جج یا کرمنل کورٹ ہے، پھر اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ ہے، پھر ریویژنل کورٹ ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. تو بہت ساری آپ کو آراء آپ کے سامنے آتی ہیں. سول جج نے یہ کیا، ڈسٹرکٹ جج نے اس کو برعکس کر دیا، ہائی کورٹ نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کوئی رائے دے دی. تو جب تک آپ کے پاس آئے کی چیز تو آپ پھر بہت ذرا پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے ٹھنڈے دل سے، کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے، لٹیگنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات اس میں وزن ہے، اس میں وزن ہے، یا اس میں وزن نہیں ہے، تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے آگے. تو عام طور پہ کیسز ایسے آتے ہیں. اب 184 میں 3 کے تحت میں بن گیا ٹرائل کورٹ. تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور انکویزیٹوریل پاورز بھی یوز کر رہا ہوں. اور یہ جو لفظ ہے انکویزیٹوریل، یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے، مگر چلیں استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے، یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی. ٹھیک ہے، اس معاملے میں بھی سر یعنی سو موٹو کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں یعنی ایک 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس وہ ماسٹر آف دا رولز ہے، تو اس وجہ سے سو موٹو کے لیے بینچ کی تشکیل کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے. اور کب سو موٹو لینا چاہیے، کب نہیں لینا چاہیے، چیف جسٹس کو لینا چاہیے. آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ جو چیف جسٹس اور تمام ججز پر مشتمل ہے وہ قواعد وضع کرے، شاید کوئی تیسری رائے بھی پائی جاتی ہو. تو اس میں اس کو یعنی اس سے کس طرح نکلا جائے؟ میں آپ کو مختلف رائے بتا دیتا ہوں. میری رائے یہ ہے، میری رائے، میں اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے حساب سے تو صحیح ہے رائے، نہیں تو میں نہیں رکھتا یہ رائے. جب عدالت بیٹھتی ہے اس سپریم کورٹ کہتے ہیں، اور 184(3) شروع سپریم کورٹ، اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس. ٹھیک ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس. آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے. میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا، مگر میں ایک چیز، آئین یہ نہیں کہتا ہے. اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے. آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آف دا رولز، آئین یہ نہیں کہتا ہے، اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے، تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں. ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، نہ صرف سپریم کورٹ کی ایک بینچ، نہ صرف چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا مطلب 184(3) میں یہ ہے تمام ججز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پہ. یہ بھی ایک رائے ہے. غالباً اطہر من اللہ صاحب نے ذکر کیا. ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بھی ایک رائے ہے. تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہاں آتے ہیں اکیڈیمیا. جی بالکل، کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے صحیح ہے، میرے دوست کہیں گے نہیں میری رائے صحیح ہے. تو ہم کو ایک اکھاڑے میں تو ہے ہی نہیں. ہم تو دیکھیں عقل اور سمجھ سے، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، سیکھتا ہے. جس دن میں تو آج بھی، مجھے 82 سے میں نے وکالت، اب 41 سال ہونے کو ہیں، میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں. کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے. پرانے پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے، نئی بات جب آتی ہے تو پھر ذرا اور سوچنا ہوتا ہے کہ ذرا سمجھ لیں اچھی طرح سے. اب کی یہ یعنی جس طرح آپ ماشاءاللہ آئین کی مختلف پروویژنس کی تشریح کر رہے ہیں، اور اس طرح یعنی بالکل پانی بنا کر اس کو سادہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں، ہمارے لیے تو بہت، یعنی آپ ایک اچھے لاء پروفیسر بھی ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ جو آئینی مقدمات اہم نوعیت کے ہیں،
ان میں آپ بینچ میں کیوں نہیں ہوتے؟ کہ آپ نے خود یعنی ان سے معذرت کی ہے کہ مجھے اس بینچ میں نہ شامل کریں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو کرمنل لاء سے دلچسپی ہوتی ہے، کوئی ٹیکسیشن کا ماہر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ایسے مقدمات لائے جائیں؟ میں صرف یہ آپ کا سوال کا جواب تو نہیں دوں گا، میں کچھ اور بات کہہ دیتا ہوں. جب سے میں جج بنا ہوں سپریم کورٹ میں، جی سر. میں نے کبھی گزارش نہیں کی کہ مجھے ان قسم کے مقدمات میں بٹھایا جائے یا ان قسم کے مقدمات میں نہ بٹھایا جائے. یہ کبھی نہیں گزارش کی کہ جی ان جج صاحب کے ساتھ میں بیٹھنا پسند فرماتا ہوں یا ان کے ساتھ بیٹھنا میں نہیں پسند فرماتا ہوں. یہ میں نے آج تک رجسٹرار کو نہیں کہا کہ یہ مقدمات، بھائی کچھ مقدمات ہیں جو آپ شاید آپ کی اتنی اس پہ وہ نہیں ہو، مہارت نہ ہو کہ بھئی میرے پاس نہ لگائیں. میں نے یہ کام نہیں کیے ہیں. اب بینچ یہ دوسرا جو ہے یہ سوال میں جواب نہیں دے سکتا ہوں، شاید کوئی اور دے سکے بہتر. جی ٹھیک ہے. بلوچستان میں جب آپ چیف جسٹس تھے تو آپ بینچز کی تشکیل کیسے کرتے تھے؟ ججز کے سامنے کیسز کیسے فکس ہوتے تھے؟ بلوچستان میں جو کیسز فکس ہوتے تھے وہ میں نہیں کرتا تھا، وہ رجسٹرار کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. رجسٹرار بیوروکریسی سے تھا؟ نہیں، رجسٹرار تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، بدلتے جاتے تھے. تو میں یہ کرتا تھا کہ بینچز کی تشکیل میں نے کر دی کہ یہ بینچ آئینی مسئلے سنے گی، یہ فوجداری کے کیسز سنے گی، یہ اپیلیں سنے گی، یہ فیملی کیسز کرے گی. میں ان کو 1 ماہ 2 ماہ رکھتا تھا. جو نئے جو آتے تھے ججز ان کو میں کوشش کرتا تھا کہ سینئرز کے ساتھ بٹھاؤں شروع میں، ایک دم سنگل بینچز میں نہ بٹھاؤں. پھر 2-4 ماہ بعد ہم ان کو روٹیٹ کر دیتے تھے. 5 سال 1 ماہ میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک دن میں نے کاز لسٹ نہیں دیکھی رجسٹرار جو بناتے تھے. رجسٹرار کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ کچھ کیسز ہیں جو فاسٹ ٹریک جس کو جلد نوعیت کے ہیں، ارجنٹ ہے، اس میں یقیناً الیکشن کیسز، کیونکہ مدت ہی 5 سال ہوتی ہے، تو اگر ہم 4-5 سال لگا لیں اور پھر وہ کہیں جی ختم ہو گیا. چھوٹے جس میں فوجداری کے جس میں کم سزائیں ملی ہوں تو وہ یعنی کہ وہ سزا ہی کاٹ چکا ہے تو پھر ہم کیس سنیں. فیملی کیسز کیونکہ قانون میں لکھا گیا ہے، نیب کے کیسز میں بھی قانون میں لکھا گیا ہے، تو وہ تو الگ الگ قطاروں میں کھڑے ہو جاتے تھے. مگر جو باقی تمام کیسز تھے سمپل رول تھا، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ، یعنی کہ جو پہلا آئے گا وہ پہلا سنا جائے گا. یہ سمپل رول تھا، اس کے علاوہ نہیں. جو رجسٹرار جب میرے پاس آتے تھے وہ کہتے تھے کہ جی اس جج صاحب نے ناٹ بیفور کر دیا ہے، تب مجھے پھر یہ میرے سامنے نہ لگا، ہاں یہ میرے سامنے کیس نہیں، اور یا وہ اس میں وکیل رہ چکے ہوں یا کوئی جاننے والے ہوں، تب میں دوسرا جج کا نام لکھتا تھا. یا کبھی شاید و نادری ہوئی کہ 2 جج صاحبان میں اختلاف رائے ہو گئے تو یہ لاجر بنچ بجائیں یا تیسرے جج کے پاس جائیں، یہ میرے پاس اختیار تھے. باقی کام رجسٹرار کا تھا، جن کو یہ گائیڈ لائنز ملی ہوئی تھیں کہ اس گائیڈ لائنز کے تحت چلیں. تو لوگ مجھ سے، ہمارے دوست بھی کبھی کہتے تھے بڑا سال ہو گئے مقدمہ نہیں آئے. میں نے کہا اس کا نمبر آئے گا، آ جائے گا بس. یہ ویسے اس طرح کیا جائے تو بہت سارا برڈن میرے خیال سے، وہ سینٹرلائزیشن بھی زیادہ نہیں ہوتی، برڈن بھی اس طرح کم ہو جاتا ہے. اگر کوئی طریقہ ہو، ضابطہ ہو، اس پر چلتا جائے تو دیٹس گڈ. یہ ایک آڈینس سے ایک سوال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی اور برطرفی میں بنیادی کردار خود عدلیہ کا ہوتا ہے. ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جوڈیشل کمیشن میں، ججز ہی ان کو ریموو کرتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے. کیا امریکہ کی آپ نے مثال دی تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہاں بھی پارلیمان نسبتاً زیادہ اختیار کا رکھے، اور کیونکہ وہ لوگوں کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں؟ میں تو صرف جو انہوں نے بات کی آپ کے سوال میں لکھی ہے وہ اس کا اندراج آئین میں. اگر کل آئین بدل گیا تو اس طریقے سے ہوگا. پہلے سسٹم یہ نہیں تھا، پہلے چیف جسٹس نام بھیجتے تھے، وہ 4 لوگ انوالو ہوتے تھے اس میں. چیف جسٹس صوبے کا، اگر صوبے کا چیف وہ ہے گورنر، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور چیف جسٹس پاکستان. ٹھیک ہے، آئین بنانے والوں نے اس کو چینج کر دیا. تو مگر میں صرف جو بات کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی بہتر ہے، یہ اس ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. آپ اکٹھا ہو جائیں کہ یہ صرف ووٹنگ نہ ہو مگر اس پہ دلائل دیے جائیں، دلائل سنے جائیں. ہو سکتا ہے میری
ایک شخص کے متعلق ایک رائے ہے اچھی یا بری, یس سر. تو آپ نے کوئی بات کی, میں اپنی رائے بدلنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, یہ نہیں کہ جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. میرے حساب سے چاہے یہ جو ہوتا ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے, چاہے گھر میں ہو وہ بھی غلط ہے, چاہے آپ برا مانیں گے, چاہے استاد بھی کہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر کوئی جائز سوال ہے تو اس کا جواب دیں. ہاں, اسے کہ ایڈریس کرنا چاہیے. جو جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ استاد لگے گا اس کو پتہ نہیں ہے, جی جی. یا وہ اپنی دوست نہیں, استادوں کو استادی آتی ہے, وہ کہتے ہیں دس از اے ویری گڈ کویسچن, اوکے نیکسٹ. یہ وہ اچھے والے استاد ہیں. یہ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ ہاں یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا, آڈینس میں آپ کوئی جواب دینا چاہیں گے, پھر ہم ان کو دیکھ, اور بھی طریقے ہوتے ہیں سر. ہاں, ملا نصر الدین کا بھی واقعہ ہے سر ہاں بالکل سر. جب ان کو کھڑا کر دیا گیا کہ جی بتائیے, ہاں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ سب, آپ کو پتہ ہے میں کیا بات کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا جی ہاں, بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا مولانا نصر الدین آج ہمیں چکر دے گئے, تو وہ خطبے کے لیے بلایا. انہوں نے کہا آج ہم کہیں گے, آدھے کہیں گے نہیں, آج ہم کہیں گے نا. تو سب نے کہا آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا. کہا جی نہیں. تو انہوں نے کہا ایسے نامناسب جاہل لوگوں کے سامنے میں بات کرنا پسند ہی نہیں فرماتا ہوں. تو چل دیے. تیسری دفعہ انہوں نے, لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, یہ ہمارے ہاتھ سے پھر نکل گیا. اب ایسا کریں, آدھوں کو کہیں کہ پتہ ہے اور آدھے کہیں نہ پتہ ہے. تو یہ آیا. اچھا پھر ایسا کریں جن کو پتہ ہے وہ ان کو بتا دیں, جن کو نہ پتہ ہے. شکریہ. مگر میں نے آسان راستہ نہیں پکڑا. ہاں نہیں, ماشاء اللہ. یہ کچھ اور بھی سوالات ویسے یہ تو ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی ہیں کہ آپ نے چونکہ قومی وحدت و وفاقیت کی بات کی ہے, تو پاکستان ایک آئینی بحران سے گزر رہا ہے. 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے انتخابات ہو جائیں تو پھر قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے وہ نگران سیٹ اپ نہیں ہوگا, غیر جانبدار, اور اس طرح ان صوبوں میں تو مستقل پھر وہ انتخابات پہلے ہوتے رہیں گے. تو کیا اس طرح یہ وفاق کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ دیکھیے, آپ نے جو باتیں, جو آپ نے مشکلات کہوں یا آپ نے, اور اسی طرح آڈینس سے بھی ایک, سوری سر, اچھا چلیں, ایک سوال اس سے متعلق ہے کہ کیا اس کی کوئی ضمانت ہے کہ منتخب ہونے کے بعد وہ پھر اسمبلیاں نہیں توڑ دیں گے؟ چلیں. اب یہ جو بات آئی ہے سامنے, میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ آئی ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دوں گا. میں کیونکہ اس لیے نہیں کہ میں رائے دینے سے گھبراتا ہوں, مگر میں رائے بنانے سے پہلے ہر ایک کو سننا پسند فرماتا ہوں. جی بہت خوب. ٹھیک ہے, کہ ہو سکتا ہے میری ذہن میں کوئی بات ہو, مگر اکثر میں ایک صبح ہمارے یہاں فائلز آتی ہیں اگلے دن کی, پڑھتے ہوئے یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کا رجحان کسی طرف جاتا ہے. آپ کرسی میں بیٹھیں جج کی, تو شروع میں جو سوچا ہوا تھا کہ کیس نہیں بنتا ہے, نہیں, اس میں تو بڑا اچھا پوائنٹ نکل آیا ہے, یہ تو کیس ہے. تو یہ اگر آپ ذہن میں اپنے آپ کو رکھیں, اور کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ نے باتیں کیں, یقیناً اس میں بہت وزن ہے. مگر میں پھر میں ذرا چلیں سر, اگر یہ پولیٹیکل کوشچن ہوا, چلیں اس کو چھوڑ کے میں اس کو ایک آئینی سوال کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ اسمبلیوں کی ڈیزولوشن کے حوالے سے ایک سو موٹو لیا گیا. سو موٹو کے لیے بلکہ پہلے 2 رکنی بینچ کی جانب سے کہا گیا, چلیں اس پر ایک الگ سے بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن 9 رکنی بینچ بنا, پھر 2 ججز نکل گئے, 7 رہ گئے, پھر 2 مزید نکل گئے, پھر پتہ نہیں 5 رہ گئے. ابھی تک یہ تنازعہ چل رہا ہے کہ یہ 4-3 کا مسئلہ تھا یا 3-2 کا مسئلہ تھا. تو آپ اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں چلیں بات نہ کریں, لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ججز 3-2 کا مسئلہ ہے یا 4-3 کا مسئلہ ہے, یعنی ججز تو ڈیسنٹ بھی کرتے ہیں, اختلافی رائے بھی رکھتے ہیں, اس کو کس طرح ریزولو کیا جاتا ہے؟ میں اس پہ اس کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو 2 مثالیں, حقیقی مثالیں دوں گا جو میرے ساتھ ہوئیں. ابھی جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا, وہ کہ 184 کے رولز نہ بنے تو ابھی تک آپ ان پہ فیصلہ نہ کریں, تو اس پہ 3 ممبر بینچ تھی, 2 ایک طرف تھے میجورٹی میں, میں امین الدین خان, جی, ایک ہمارے بھائی کی رائے کچھ اور تھی, جسٹس شاہد وحید. ٹھیک ہے, سرانکوں پر. اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا لکھا آرڈر آف دا کورٹ, بائی اے میجورٹی آف 2 to 1
یہ فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, ایک یہ مثال ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں جو میں نے سب سے شاید اپنی جب میری ایلیویشن ہوئی تھی, اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, تو ایک 17 پوری تشکیل دی گئی سپریم کورٹ. اس زمانے اس وقت سارے ججز کوئی خالی نہیں تھا, 17 ججز تھے. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کا جو مسئلہ جی فرسٹ امینڈمنٹ, وہ اس وقت کے چیف جسٹس سے ناصر الملک جی صاحب. سر, جی سر, یہ 21ویں ترمیمی امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن تھا کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس ٹرائی کر سکتی ہیں نہیں. جی سر, تو اس میں آئین میں ترمیم لائی گئی تھی اور یہ چیلنج کی گئی تھی. یہ جو فیصلہ ہے, بہت سارے ججز نے الگ الگ فیصلے لکھے, ان میں سے میں بھی ہوں. وہ تو بہت ہی ضخیم فیصلہ ہے. 800 صفحات, ہاں بالکل, 800 صفحات, بالکل 800 صفحات پہ مختلف رائے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آئینی ترمیم ہے. ان کے ساتھ حمید الرحمان صاحب تھے, اقبال حمید الرحمان صاحب تھے, تو شاید وہ مائنورٹی آف 2 میں تھے. 8 نے کہا دیکھ سکتے ہیں. 8 کی میجورٹی نے کہا کہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ صحیح ہے. جی بالکل. میں نے کہا کہ دیکھ سکتے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے. جی بالکل. 8 نے کہا کہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے. بالکل. 5 نے, جس میں میں تھا, میں نے کہا نہیں, جو ایک چیز جو 47 سے چلی آ رہی ہے وہ قرارداد مقاصد ہے, جو پریامبل ٹو دا کانسٹیٹیوشن یا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, اس کو دیکھا جائے. تو اس میں بہت ساری مختلف رائے تھی, مگر آخر میں ایک جملے میں ناصر الملک صاحب نے تمام چیزیں لکھ دی. بالکل آخری صفحے پر, وہ میرے خیال میں 5 سطحوں پہ ہیں یا ایک جملہ ہے. جی بالکل. بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی آف سو اینڈ سو ٹو سو اینڈ سو یہ ہوا, بائی میجورٹی سو اینڈ سو سو اینڈ سو یہ ہوا. جی بالکل. اب ایک صفحے پہ 17 نے دستخط کیے. جی بالکل. میں سیکنڈ جونیئر موسٹ جج تھا اس وقت, تو ہم سب نے ایک صفحے پہ دستخط کیے. تو اس میں اگر آپ کو میں کو پڑھیں 800 پیجز, تو آپ کہیں یہ فیصلہ کیا ہے, آپ شاید ایک فیصلہ اٹھا لیں, باقی یہ فیصلہ ہے, کوئی دوسرے یہ اٹھا لیں, یہ فیصلہ ہے, تیسرا کوئی اٹھا لیں, چوتھے صاحب سارے بھی پڑھ لیں اور پھر بھی شاید ان کے ذہن میں کلیئرٹی نہیں ہو, کنفیوژن ہو, تو وہ ایک صفحہ پہ بات آ گئی صاف ستھری کہ یہ فیصلہ ہے. یہ آرڈر آف دا کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, یہ آرڈر آف دا کورٹ کون, یعنی کس کی ذمہ داری ہوتی ہے لکھنا, جو بینچ کو لیڈ کرتا ہے یا چیف جسٹس؟ اب میں آپ کو 2 باتیں جب میرے ساتھ ہوئی ہیں, تو ایک تو اس وقت کے چیف جسٹس نے لکھا تھا, ناصر الملک صاحب نے, جی, اور ہم سب نے دستخط کیا تھا. اور ابھی کیونکہ میں سینئر تھا, جو میں نے اس کیس کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے آرڈر آف دا کورٹ لکھا, تینوں جج صاحبان نے اس پہ سائن کیے. کم از کم یہ آپ کو پھر اب اس میں کہ آرڈر کیا ہوا, اب آپ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ نہیں میری رائے غلط تھی اور مائنورٹی رائے صحیح تھی, یہ آپ کی رائے ہے, ٹھیک ہے, مگر فیصلہ رائے میں, فیصلہ اور رائے میں فرق ہوتا ہے. میری رائے کیا ہے اور عدالت کا فیصلہ کیا ہے. جی سر. یہ اسمبلیوں کی بحالی کے متعلق اور بھی بہت سارے کویشچنس ہیں, سوری اسمبلیوں کی تحلیل کے بارے میں, بحالی کا بھی ویسے کوئی ایک ہائپوتھیٹیکل کویشچن تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے اٹھایا ہے, ٹاک شوز میں بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے. یہ آپ خود تو نہیں بنا رہے ہیں سوال؟ نہیں سر, یہ لکھے ہوئے ہیں. نہیں, مجھے یہ سارے مشکل سوال ہی ہے. آپ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجئے. انہوں نے کہا جی آڈینس سے ملے, مطلب مشکل سوال خود لکھ کر آئے آپ. جو کویشچنز ادھر سے آ رہے ہیں وہ میں ادھر سے لے رہا ہوں, جو ادھر سے آ رہے ہیں وہ اچھا واقعی, اور کچھ آپ کی باتوں میں سے نکل. تو آپ بتا بھی دیا کریں کس نے سوال کیا ہے. یہ والا میرا ہے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندے کے پاس اسمبلی کی تحلیل کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو گویا آپ ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں, ان کو لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا تھا, آپ وقت سے پہلے ختم کر دیتے ہیں. یہ تقریباً وہی معاملہ ہو جاتا ہے جیسے صدر کسی زمانے میں آپ نے 58(2)B کا ذکر کیا, وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا. کیا ان میں کوئی فرق ہے یا اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جب میرے پاس کیس آئے گا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. ایبسٹریکٹ میں پوچھ لیتے ہیں, یہی مجھے ڈر تھا کہ یہ 58(2)B صدر اسمبلیاں تحلیل کر دیتا تھا, ڈسکریشنری اس کی پاور تھی. اب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے پاس جو اختیار ہے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم نہیں کیا, اور بظاہر لگتا یہ ہے, لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اختیار گویا مطلق ہے, ایبسولوٹ ہے. کیا یہ ایبسولوٹ ہے یا یہ اسیلیبل ہے؟ کیا اس سوال کو عدالت میں اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے مشورہ دیا لیکن اسے مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا, یا اس کی آئینی حیثیت غلط تھی,
اسمبلی توڑنے کا مشورہ غلط ہے؟ دیکھیے ہر قسم کے ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جس کو کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کنزرویٹو ججز، لبرل ججز. امریکہ میں تو بہت ہی واضح طور پہ یہ بات ہو جاتی ہے، تفریق سامنے ہی نظر آ جاتی ہے کہ یہ لبرل جج ہیں، یہ کنزرویٹو. کوئی لٹرلسٹ ججز ہیں، کچھ چاہتے ہیں کہ آئین کو ذرا سا پش کریں، اس کی لینگویج کو. رائٹ ٹو لائف کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو لائف مینس ہیلتھی انوائرمنٹ آلسو، تو اس میں مزید چیزیں لائیں، ٹھیک ہے. اب کچھ چیزوں میں ذرا ٹریڈیشنلسٹ اور کنزرویٹو ہوں. جہاں تک 184(3) ہے، دیکھیے میں نے کہا کہ آئین میں میرے پاس کیا اختیار ہیں. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، میں ایک قتل کا مقدمہ نہیں چلا سکتا ہوں. وہ ایک سیشن جج چلا سکتا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ آتی ہے. ایک خلا کا کیس میں نہیں چلا سکتا ہوں، وہ اس سے بھی نجی عدالت چلائے گی، فیملی کورٹ. اس کے پاس وہ اختیار ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس کے فیصلہ پہنچتے پہنچتے تک میں اس کو سرا سکتا ہوں، یا میں اس کو ہٹا سکتا ہوں، یا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں، مگر میں خود نہیں یہ کام کر سکتا ہوں. اب سپریم کورٹ پاکستان آئین اختیار دیتا ہے سپریم کورٹ کو، اور یہ نہیں، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ لامحدود اختیارات ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اپیلیٹ جورسڈکشن کے نیچے سے فیصلہ ہے، ایک ہمارے پاس ہے ٹرانسفر جورسڈکشن کہ 2 صوبوں میں کیس چل رہا ہے ادھر ادھر، ایک ہمارے پاس ہے ریویو جورسڈکشن، اپنے ہی فیصلے کو دوبارہ دیکھیں اس میں کوئی غلطی ہو گئی، ایک ہمارے پاس ہے ایڈوائزری جورسڈکشن، صدر بھیجیں کہ یہ سوال کا کیا جواب دیتے ہیں، آپ ایڈوائز دیں گے، فیصلہ نہیں کریں گے. ایک ہمارے پاس ہے جی نجی عدالت نے یہ کیا، اوپر نے یہ کیا، پھر اوپر والے نے بدل دیا، تو اب ایز آف رائٹ اپیل نہیں بنتی ہے، لیو ٹو اپیل بنتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا قانونی نقطہ آیا ہم نے اس کو دیا لیجیے. ایک اور ہمارے پاس واحد اختیار ہے 184(3) کا، اوریجنل جورسڈکشن، یا ہاں 2 حکومتوں میں تنازع ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی مسئلہ آ جائے. 184(3) کی میں بات کر چکا ہوں. تو 184(3) میں آپ کو 2 چیزیں بالکل نہیں بھول سکتے. نمبر 1 سپریم کورٹ، نمبر 2 میٹر آف پبلک امپورٹنس، نمبر 3 فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. اب آئین میں سارے اختیار ہمارے پاس نہیں، دوسرے ادارے بھی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ہے، وہ ایک الگ ادارہ ہے. تو کیا الیکشنز کا معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کا نہیں ہے؟ نہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ایک چیپٹر ہے آئین کا، جی اس میں اندراج ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بحث مباحثہ تو نہیں ہونا چاہیے کیا چیز ہے کیا نہیں. فنڈامنٹل رائٹس یہ پارٹ 2 ہے، اور یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے 28 تک چلتا رہتا ہے. فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو ایجوکیشن، فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو انفارمیشن، ٹھیک ہے. اب ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کون سی شک ہے. میں پہلا سوال اگر آپ میرے پاس لائیں گے 184(3) کا، میں آپ سے ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کہیں گے جی میں پہلے پوچھوں گا میٹر آف پبلک امپورٹنس، آپ کہیں گے یہ وجوہات ہے. پھر میں آپ سے پوچھوں گا دوسرا سوال، وچ فنڈامنٹل رائٹ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں تو یعنی وہی معاملات براہ راست آ سکتے ہیں جو عوامی مفاد کے بھی ہوں، اور جو ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کے بارے میں جو آئین میں مذکور ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ اٹھے کہ کوئی آئینی ادارہ یا کوئی آفس جو وہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے ہم کسی اور فورم پر جائیں گے. میں چھوٹی مثال دے دیتا ہوں. کوئی جرم ہوا، آپ تھانے جاتے ہیں، ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، آپ میرے پاس نہیں آ سکتے. جی بالکل. میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، سپریم کورٹ بھی نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ ہے جانے کی، جی بالکل. وہاں جائیے نا. جی بالکل. وہ آپ جسٹس آف پیس میں جائیں، میجسٹریٹ کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کہیں گے میرا باپ قتل ہو گیا، میرا بھائی قتل ہو گیا، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے سمپتی کر سکتا ہوں، اس کے خلاف نہیں کچھ کر سکتا. میں کہوں گا جہاں جس کا کام ہے اس کو کرنے دیں. جی اب وہ کام صحیح کرے غلط کرے، اوپر سے میرے پاس آئے فیصلہ، پھر میں کر سکتا ہوں. تو جب بھی یہ ایک وہ اسی لیے میری
اہلیہ مجھے کچن میں کبھی نزدیک نہیں چھوڑتی ہے کہ اس دن کھانا ہی نہیں ملے گا کسی کو، تو جو کام جس کو پسند نہیں ہے وہ کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور میری اہلیہ مجھے کچن میں چاہتی ہیں، میں خود وہاں جانا نہیں چاہتا، میں کر نہیں سکتا. سر ابھی آپ نے 18ویں ترمیم اور نگران حکومت کا ذکر کیا کہ شاید اس طرح یہ تصور آیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو اور غیر جانبدار ہو، انتخابات میں دھاندلی نہ ہو، شاید اسی طرح کا تصور تھا. ایک سوال آڈینس کی جانب سے آیا ہے کہ نگران حکومت کا تصور تو اصل آئین میں تھا ہی نہیں ہے، کہ فوجی عامر نے 8ویں ترمیم میں دیا، اور پھر 18ویں ترمیم میں بھی نگران حکومت کا تصور ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کچھ آپ نے بات واضح تو کی تھی، لیکن شاید وہ اس کو رینفورس کرنا چاہتے ہیں. اب کوئی چیزیں آ گئیں کس طریقے سے آئیں، مگر جب تک آئین میں آئی نہیں، آئین کے ذریعے امینڈمنٹ کے ذریعے یا تصدیق نہیں کی گئی ہو تو وہ میں تو پھر اس کو آمرانہ ہی تصور کروں گا. جو چیز آ گئی اب کسی کا کوئی خیال ہو، مگر جو کیٹیگری کا جو کانسیپٹ آیا 18 امینڈمنٹ نے آیا، ٹھیک ہے. اب فار انسٹنس ایک اور اگزامپل دے دوں، فیڈرل شریعت کورٹ تو آئین میں نہیں تھی نا، وہ بھی تو کہیں اور سے آئی نا، مگر پھر اس کو تحفظ ملا، آئینی تحفظ ملا. تو جب تک اس کو آئینی تحفظ نہ ملے تو وہ، جیسے پھر آپ کو یاد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بنی تھی، جی بالکل، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، قانون کے ذریعے، جی بالکل، پرویز مشرف کا زمانہ تھا، مگر کیونکہ آئین میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تذکرہ نہیں تھا اس لیے اس کو جانا پڑا. پھر وہی بن گئی اسلام آباد ہائی کورٹ، مگر قانونی طریقے سے. تو دیکھیے یہ آپ کے یہاں اچھا کیا فرق پڑتا ہے، کام تو صحیح ہے جیسے بھی ہو، تو نہیں جی بہت فرق پڑتا ہے کس طریقے سے کام ہو. جی سر، شاید اسی سے متعلق ایک اور بھی سوال ہے، یہ بھی آڈینس سے ہے سر، میں نے نہیں لکھا، کہ اگر سب صوبوں میں انتخابات ایک ساتھ کرنے ضروری ہیں تو کیا اس طرح وہ آئینی شقیں بے معنی نہیں ہو جائیں گی جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو قبل از وقت اسمبلی کی تحلیل کا اختیار دیتے ہیں؟ جب میرے پاس ایسا کوئی کیس آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ آپ جس نے سوال کیا وہ اس سے بہتر دلائل دینا چاہیں گے تو ان کو سن لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے سر. اچھا، ایک سوال سر لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، انتخابات اور کیونکہ آپ آئین کو قومی وحدت کی علامت کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں، وفاق کی بھی آپ نے بات کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک صوبے میں انتخابات کے لیے اخراجات فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے دینے کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ کرے، تو کیا دوسرے صوبوں کو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ یعنی اور اس طرح کوئی تلخیاں نہیں پیدا ہوں گی؟ کیسی تلخیاں؟ کہ یعنی یہ جو پیسے ہیں تو یہ تو ہم سب کے مشترکہ ہیں، تو چلیں وہ کام جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہو، سب کو فائدہ ہوتا ہو، وہ تو اس سے ہو، لیکن کسی ایک صوبے میں انتخابات کا بوجھ ہم سارے کیوں اٹھائیں؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے، جواب پہلے والا جو جواب تھا وہی آپ اس کا بھی جواب سمجھیں. مگر ایک اس کتاب میں سب سے پہلی بات کیا گئی ہے، شق نمبر 1 کیا کہتی ہے؟ فیڈریشن، وفاق کی بات کرتی ہے. سب سے ترجیح کس چیز کو ملی ہے؟ وفاق کو. وفاق کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے ذرا سا مجھے مشکل سوال کر دیا. ولیم بلیک سٹون جس کی ذکر کیا جاتا ہے، کامنٹری آن دا لاز آف انگلینڈ، جس کو بہت ہی ہر جج اور اس پہ تبصرے بھی ہوئے ہیں اور اس پہ ریفرنسز بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا وفاق وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی کامن انٹرسٹس اور کامن کنسرنز ہوں، وہ معاملات وفاق کے ہوتے ہیں. اب کامن مشترکہ مفادات اور مشترکہ دوسرا کیا ہوگا، کنسرنز، مسائل کہہ لیں. اب جیسے 4 صوبے، ایک وہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، ٹھیک ہے. اب ہمیں فوج چاہیے اپنی دفاع کے لیے، پنجاب کو بھی چاہیے، بلوچستان کو بھی چاہیے، سندھ کو بھی چاہیے، اسلام آباد کو بھی چاہیے، خیبر پختونخوا کو بھی چاہیے. تو یہ مشترکہ مفاد ہوئی. اب آپ کہیں گے یہ سب لوگوں نے پیسے دیے، اس کے لیے ٹیکس پیئر نے دیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمیں برآمدات ہوتی ہیں
پورٹ تو پنجاب میں تو پورٹ نہیں، کراچی میں پورٹ ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، خیبر پختونخوا میں پورٹ نہیں ہے. تو یہ فیڈریشن نے لیا کہ ہم ٹیکسز کلیکٹ کریں گے، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یا کیا چیز آ سکتی ہے پاکستان میں اور کیا چیز جا سکتی ہے پاکستان میں. تو بھی ایک مشترکہ بات ہو گئی، کنسرن ہو گئے. تو آپ کو ہمیشہ جی پھر میں جاؤں گا 1971 میں ایک دن اچانک ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی میجورٹی مسلم پاپولیشن نے ایک دن نہیں کہا الوداع، میں یوں نہیں کیا. ان کی وجوہات تھی پیچھے ٹھیک ہے، بہت تاریخ جب میں نے بہت سرسری طور پہ بیان کی. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے بیج بوئے جاتے ہیں، پھر وہ کہیں گے ہمارا کیا فائدہ وفاق میں رہنے کا، ٹھیک ہے، ہم کیوں نہ بہتر چلیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہم وفاق کو بھول چکے ہیں. وفاق کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے. وفاق کو جو 18ویں ترمیم ہے اس کو سب کو پڑھنا چاہیے جس طریقے سے وہ آئی. اس نے وفاق کو مضبوط بھی کیا ایک طرح سے، اور اپنے جو زیادہ اختیارات تھے انہوں نے نیچے بھی دے دیے. یہ بڑا پن کا ظاہر کرتا ہے جب آپ اختیارات، سب بڑا آدمی یہ نہیں ہوتا جو اپنے اختیارات کھینچ کے کر لے. یہ پارلیمان کا بڑا پن تھا. نیشنل اسمبلی نے اپنے اختیارات صوبوں کو دے دیے، منتقل کر دیے. ایک طرح سے تو آپ کہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو بڑی بیوقوفی کہ آپ نے اپنے اختیار صوبوں کو کیوں دے دیا، آپ اپنے پاس رکھتے، آپ جو قانون سازی کرتے. تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ نہیں، ان کو وہ پھر ایک لارجر پکچر انہوں نے دیکھی کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے. سر سوری، اصل میں سوالات بہت سارے ہیں، ٹائم بھی بہت لیا ہے، آپ بھی ظاہر تھک گئے ہوں گے، لیکن کچھ سوالات بہت اہم ہیں سر. اسی سے متعلق ویسے یہ 3 سوالات آئے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے بھی 21 ارب روپے کی ادائیگی کا حکم جاری کرنے کا، اور کیا جج صاحبان ماہرین معیشت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا ہے، یہ فگرز مجھے بہت پسند آئے، کہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے UNOCH یونائٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیٹنگ ہیومینیٹیرین افیئرز کے اعداد و شمار کے مطابق ایک معمولی نوعیت کا مکان جس میں صرف بنیادی ضروریات پوری ہوں پاکستان میں تقریباً 1,70,000 روپے میں بنتا ہے. ویسے اب شاید اس سے بھی زیادہ میں بنتا ہو، لیکن 21 ارب روپے سے 1,24,000 مکان بن سکتے ہیں. اسی طرح ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کا تخمینہ مانیں تو 21 ارب روپوں میں 50 کروڑ سے زائد درخت لگائے جا سکتے ہیں. تو یہ پیسے ہم کیوں ضائع کریں، شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب میرے پاس ایسا کیس آئے گا پھر یہ آپ کے دلائل سنیں گے، میں اس پہ کوئی اوپینین نہیں دوں گا. لیکن اس سے متعلق ایک یہ سوال ہے، یہ میرے دوست ویسے میری بڑی مدد کر رہے ہیں کہ ترتیب انہوں نے بہت صحیح رکھی ہے، کہ کیا آئین کی روح سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہو؟ پھر وہی آپ نے سوال کر دیا جو میرے سامنے نہیں ہے. اب میں نے آئین میں مختلف حصے ہیں. ایک فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، ایک وہ خیال میں الیکشن کمیشن کا ہے، پارٹ 8واں حصہ ہے، ٹھیک ہے. یس سر. اچھا میں آپ کو یہ اس کا جواب نہیں دیتا ہوں، ایک دوسری بات کر دیتا ہوں. جی سر. جی سر. چیف جسٹس تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب. یس سر. میں تھا اور ہم 3 کی بینچ تھی، ٹھیک ہے. میں ان کے لیفٹ پہ بیٹھا تھا، مطلب جونیئر تھا، سینئر رائٹ پہ بیٹھتے ہیں. وہ آیا، کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یہ میں کام نہیں کروں گا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. اچھا، تو کیا مطلب تمہارا؟ وہ ذرا آواز ہاں انہوں نے پھر بعد میں کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے. تو دیکھیے اب ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں روزانہ. بالکل. اور آپ کے آج صحت سوالوں سے مجھے شاید کچھ سیکھنے کو ملا. چلیں اس ایشو کو ذرا ہم ایک اور اینگل سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے بھی تو ایک آرڈر تو کیا تھا لوکل گورنمنٹس کے بارے میں، اور کہ ان کے انتخابات کرائے جائیں. تو اس میں اور اس میں کس طرح آپ ڈسٹنگوش کریں گے؟ اچھا ہاں، اچھا ذرا سا یہ لمبا اچھا یہ آپ نے مشکل بات پوچھی ہے. ایک آئین میں 18ویں ترمیم میں 2 بہت اور اہم باتیں ہوئی تھیں. لوکل گورنمنٹس پہلے ہوتی تھیں قانون کے ذریعے، ان کی تشکیل ہوتی تھی اور ان کو قانون کے ذریعے ہی سنبھالا اور نمٹایا جاتا تھا. 18ویں ترمیم نے ان کو ان کا درجہ بلند کر دیا. 140A شہتے آئین کی شک کہ لوکل گورنمنٹ کا تذکرہ، انہوں نے کہا نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ لوکل گورنمنٹ، 3 ہو گئے. پہلے 2
آپ کے پاس اور میرے پاس بھی شہری کا اختیار ہوتا تھا کہ یہ 2 جگہ ووٹ ڈالیں، اب 3 جگہ آئین نے محفوظ کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حدود بھی بڑھا دیے. اس میں انہوں نے میرے خیال میں 219 میں شک میں ترمیم آئی کہ یہ وہ کام بھی کریں گے. اب کیا ہوا کہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، پنجاب میں جو لوکل الیکشنز جو ہو رہے تھے وہ ان کو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 نے ان کی مدت ختم کر دی اور ان کو ڈیزالو کر دیا. ایک قانون بنا پنجاب کا، ٹھیک ہے. میں نے اس بات کا نوٹس لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جواب یہ دیا کہ جی ہم تو ابھی الیکشن کرانے تیار بیٹھے جا رہے ہیں. ابھی کیس چل رہا تھا کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کتنے صفحات پہ آرڈیننس تھا، انہوں نے یہ بھی الیکشن کمیشن کا بھی اختیار لے لیا. جی جی. تو یہ ایک مطلب مثال بالکل فرق ہے، مختلف ہے، کیونکہ یہ ایک اس کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی، ان کو ختم کیا گیا تھا قانون کے ذریعے. پھر یہ گیا ایک اور بینچ نے فیصلہ کیا، میں اس پہ نہیں تھا، کہ یہ جو قانون ہے یہ غیر آئینی ہے کیونکہ یہ بنیادی حقوق ہے. یہ لوکل گورنمنٹ یہ آئینی مسئلہ ہے. نہیں، یہ لوکل گورنمنٹ کو مقامی حکومتیں، ہاں یہ آئین میں کیونکہ اب ان کا اندراج ہو گیا ہے یہ لازمی ہے، اور ان کی مدت پوری نہیں ہوئی، ان کو بحال کیا گیا، ان کو واپس بحال کیا گیا. ٹھیک ہے، بالکل سمجھ میں آ گیا سر. یہ ایک سوال ہے کہ کیا مقننہ جو پاکستان کے بنیادی اکائیوں میں دی گئی آرٹیکل 1 میں، یعنی صوبوں کا ذکر ہے، کہ کیا ان کے حدود کو وہ تبدیل کر سکتی ہے؟ کیا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا مل کر 2/3 اکثریت سے بلوچستان کو اپنے درمیان ضم کر سکتے ہیں؟ یہ مفروضوں پہ جو سوال ہیں اور ایسے سوال جو شاید کسی وقت میرے سامنے آئیں تو میں ان کا جواب دینا پسند نہیں فرماؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کیا اقتدار اعلیٰ اگر اللہ کے پاس یہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا تو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے رہتے ہیں اور شریعت اپیلیٹ بینچ نہیں ان کو سنتی؟ اس کو یا آپ بلائیے گا فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز سے، ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. بلکہ اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، میں ایک دوسرے آئینی ادارے میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ اگر سوال بنتا ہے تو یہ آپ ان کو بلا کر پوچھ لیجیے گا. اصولی پوزیشن تو ہو سکتی ہے کہ جو مقدمات جس ترتیب سے آ رہے ہوں تو اسی ترتیب سے نکلیں. میں اپنے بات کرنا چاہوں گا، دوسروں پہ میں انگلی نہیں اٹھاؤں گا. چلیں آپ ہی کی طرف واپس آتے ہیں اور بس اپنے پروگرام کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے سر. لیکن 2-3 سوال بہت اہم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں کہ کیا کسی مقدمے کا فریق مقدمہ خود اپنی مرضی کے جج یا بینچ کے سامنے اپنا مقدمہ لگا سکتا ہے؟ میرے خیال سے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ایک جو آڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک وزیر اعلیٰ ایک مخصوص بینچ کے سامنے مقدمہ لگوانے کی بات کرتے ہیں اور ایک وکیل کہتے ہیں کہ اس پر سو موٹو لیا جائے گا، شاید اس طرح کی کوئی بات. نو کمنٹ. جی سر. چلیں ایک اور سو موٹو سے ریلیٹڈ، اور وہ چونکہ اسی سے بھی متعلق ایک اور طریقے سے اس معاملے کو لے سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز کا معاملہ تھا، 2 رکنی بینچ کوئی اور کیس سن رہا تھا اور اس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس کو کہا کہ الیکشنز کے معاملے کو آپ اس کا نوٹس لیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جج صاحبان جو تھے آپ ان کو بلا لیجیے، آپ ان سے سوال پوچھ لیجیے گا. میں کچھ نہیں کہوں گا. ویسے میرے لیے بڑی حیرت کی بات اس وجہ سے یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو بہت ہی محترم جج ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ اس بینچ کا بھی حصہ تھے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس ماسٹر آف دا رولز ہیں اور سو موٹو ان کے بجائے کسی کو نہیں لینا چاہیے، اور اب وہ خود اس معاملے میں سو موٹو لے کر چیف الیکشن کمشنر کو بلا رہے ہیں. تو کنسسٹنسی کا سوال اٹھتا ہے سر. اچھا اٹھتا ہے. اوکے سر، چلیں مان گئے. ہاں یہ سوال بہت اہم، پتہ نہیں میں کیوں کرنا بھول گیا، لیکن یہ اچھا وہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں
بالخصوص چیف جسٹس اور سینئر اٹارنی جج کے درمیان انا کی جنگ چل رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے، اور تکبر کے بعد انا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی اپنی اس سے تعلق، اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ پروفیسر ہیں، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے، آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے، یہ غلط ہے۔ میری انا جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا۔ تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو دو مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی، اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں، کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں، آرٹیکل 19A، فریڈم آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن، ہاں ایکسیس ٹو انفارمیشن، کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے آپ؟ یعنی معلومات تک رسائی۔ معلومات تک رسائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے، آپ جج ہیں، آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں، آپ کی اہلیہ کی کیا ہے، آپ کی بچوں کی کیا ہیں؟ تو خیر میں نے دے دی، جی، اہلیہ سے تو گزارش کی، انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا، بچوں کا بھی دے دیا۔ اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے، یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی۔ تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا، کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا، اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے، مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا، اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں، وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں؟ تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ امام مالک، تو کس بات پہ تھی؟ اختلاف آپ کے حکومت وقت سے، پہلے اموی دور تھا، ان کا تختہ الٹا عباسید نے، تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی، کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی، کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں، وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبراً طلاق نہیں تصور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھائی یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبراً جو آپ نے بیعت لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو منصور کو بڑا غصہ آیا، اس نے بلایا ان کو، گرفتار کیا، مارا، جیل میں ڈالا۔ وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا، ان کی داڑھی تھی وہ داڑھی شیو کروا دی، گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے، تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبراً طلاق کوئی طلاق نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے۔ یہ انا نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی، نہیں، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ۔ اچھا ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا، اچھا بھائی کہنا آپ بس چپ کر لو، یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں کرو۔ انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ان کی سمجھ کے متعلق۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر، جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر، تو وہ بڑے
جج پریشان ہوئے ہو خلیفہ سے, انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولیں تنقید کرنا بند کرے کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا, یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے. پھر وہ خلیفہ کے پاس پھر وہ شکایت تو رکتا ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس, آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا میں تم بن جاؤ قاضی, تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو. تو پھر انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند فرمائیں گے, یعنی کہ وہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی القضا کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے لیے, اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ بھی تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کوڑے کھائے, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا, انہیں مصیبتیں, جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ, ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے, ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے عزوہ کے قاضی سے, اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی, ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا؟ دونوں کا شاگرد. مطلب اس نے یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے اس کو چھپا دو, یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے, ڈس آنر نہیں کر رہا ہے. اور ابو یوسف پھر قاضی القضا بھی بنے تھے, پہلے قاضی القضا بنے تھے. سر آخری 3 کوشچنز رہتے ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرامت بھنڈاری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں قومی اسمبلی کے کنونشن میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بات کئی اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط کیا تھا آپ نے؟ ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اپنی بزرگوں کی رسپیکٹ کریں. اگر وہ ایسی بات کریں تو مجھ سے کرتے تو بہتر ہوتا, میں ان کو شاید جواب بھی دے دیتا. ویسے جسٹس ریٹائرڈ نذیر کرام بھنڈاری صاحب کے متعلق میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں کہنا چاہوں گا, لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے ججز میں سے تھے, اور پھر بعد میں وہ ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے تھے. پھر ظاہر جب وہ سارا معاملہ ختم ہوا, لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سروس کے ساتھ پینشن اور بینیفٹس کا ایشو تھا. پھر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے یہ ایشو اٹھا کہ وہ جو ان کی سروس سپریم کورٹ میں چند مہینوں کی تھی یا جتنے دنوں کی بھی تھی, تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو اس میں پھر فیصلہ عدالت نے یہ دیا, سنگل بینچ نے, کہ وہ اس میں شامل کیا جائے. حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کا ایک انتظامی آرڈر بھی تھا کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دے دیا تھا. اور اس سے مجھے یاد پڑتا ہے 2014 پی ایل ڈی میں یہ کیس ہے کہ کوئی 2% کا ان کو اضافہ ملا تھا پینشن میں, اور اس جج کا نام کیا تھا تو یہ میں اس وقت نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے خود بھی توہین عدالت کا خوف لاحق ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس سے, لیکن یہاں ایک کلپ ہم دکھانا, بلکہ 2 کلپس دکھانا چاہیں گے. ایک امریکہ میں سپریم کورٹ کے ججز کانگریس کے سامنے آئے ہیں, اور اوباما جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے وہ ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں, اور کن الفاظ میں کرتے ہیں یہ ذرا دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ بات. آواز اگر اس کی تھوڑا تیز شروع سے کریں. ہاں شروع سے کریں, شروع سے والیوم اور بڑھا دیں. والیوم اگر. Last week, the Supreme Court reversed the century of law that I believe will open the floodgates for special interests, including foreign corporations. Judges بیٹھے ہوئے ہیں. Spend without limit in our life. I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests, or worse, by foreign enemies. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct it. وہ دوسرا کلپ بھی دکھائیں. اس سے پہلے میں آڈینس کے لیے تھوڑی وضاحت کر لوں.
سپریم بتی بند ہو سکتی ہے؟ یہ ہاں اگر یہ لائٹ بند ہو تو یہ ذرا واضح نظر آئے گی اگر لائٹس بند ہو سکتے ہیں. اچھا سپریم کورٹ یونائٹڈ اسٹیٹ سپریم کورٹ کے 2 ججز پبلک ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. ایک بہت ہی دلچسپ ڈیبیٹ ہے, یوٹیوب پر آپ کو یہ ساری ڈیبیٹ مل سکتی ہے. اس سے میں نے صرف ایک 3 منٹ کا کلپ اٹھایا ہے, وہ ذرا دیکھیے. ججز کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن پر اختلاف رکھتے ہیں. دونوں سرونگ ججز ہیں, اور ایک اسٹیفن برائر ہیں, ایک اینٹونو اسکیلیا ہیں. اسکیلیا میرے پسندیدہ جج تھے ویسے, لیکن وہ اس ایشو پر اختلاف ہے ان کا کہ یہ جو امریکی کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ کروئل اینڈ ان یوزول پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, تو اس سے کیا مراد ہے. وہ جو 18ویں صدی میں اس کا مطلب لیا جاتا تھا, یا آج کے ویلیوز کو ہم دیکھیں گے. ایک جج کی ایک رائے ہے, دوسری کی دوسری رائے ہے, وہ پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھنے کی چیز ہے. یہ جو ابھی جی ابھی میں بتاتا ہوں. جی پلیز والیوم دیں. یہ اسٹیفن برائر ہیں. I don't know the exact details of what everybody in the 18th century thought was proven unusual, but they didn't enact that. They enacted the law, cruel and unusual punishment, which meant a set of values not specific set 18th century citizens. So for me the question would be, how do those values that they enacted then apply to our services today? Now, I think most people, everybody, I think you get a pretty broad consensus that you should not execute for robbing to death, or for theft, or for all felonies. Nor do I think everybody today would say it's fine to execute a 13-year-old. So when we look around the world and look around the United States, and we see there's hardly anybody that executes a child, even when over 12. The question becomes, well, where do we draw the line today? Not where they drew the line in the 18th century. Where do we draw the line today in terms of the values that they enacted into that Constitution? I'll tell you, that becomes a difficult question. Should it be 18, 17, 16, 15? I don't think anybody's going to go down to 12. But how to do that, figure it out, and try to do it in a way that has some objective appeal. Not just what I subjective. That's why we don't do so well. That's the point of history. How you do that in a particular way. What circumstances have changed? I mean, death was death then, death is death now. 18 was 18 then, 18 is 18 now. You're talking about applying different values. I agree with you. They were enacting a value judgment, but it was a value judgment of that time. You do not have to adhere to that value judgment. If indeed you think you should execute people under 18, fine, pass a law. But once you abandon what they meant by cruel and unusual punishment, and say, oh yeah, even though they didn't think it covered death, but we think it does, you are at sea. And it is, as you say, Steve, I don't know how you do it. I'm just glad that I don't play that game. I don't lie awake at night, you know? Are you going to execute people for rebellion? Are you going to execute people? I mean, you vote people for what I execute? What are certain great example of less likely is to occur? یہ اگر کچھ میں تبصرہ کروں اس پہ. جی پلیز. میں شاید ادھر اسٹیفن آپ سے اختلاف کروں گا, اسٹیفن برائر سے شاید اگری کروں. جی جی. اور مجھے لگتا ہے کچھ آپ کا بہت منصوبہ اچھا نہیں ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ججز کی کوئی لڑائی کروائیں. نہیں, میں چاہوں گا کہ اس طرح کی ڈیبیٹ پبلک اسپیس میں, یونیورسٹیز میں ہو, لوگ ایجوکیٹ ہوں, لوگوں کو پتہ چلے کہ آئینی امور پر, قانونی مسائل پر کس طرح آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے, اور اس اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جایا جا سکتا ہے.
تو آپ کی یہ جو یعنی اس میں کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال میں لوں گا اور اس کے بعد سب کا شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. یہ سوال بھی آڈینس سے یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپس میں جو بھی آپ کے اختلافات ہیں انہیں سپریم کورٹ کے اندر حل کریں. کیا مناسب نہیں کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور چوراہوں میں نہ ڈسکس ہو؟ اس کا جواب تو اسکیلیا اور برائر نے دے دیا، لیکن گھر کی بات گھر ہی میں رہے. گھر میرا پاکستان ہے، آئین پاکستان ہے، اور یہ بات گھر ہی میں ہے. جی بہت خوب، بہت خوب. سر سوالات بہت سارے ہیں اور دوست بھی سارے بہت تحمل سے یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، لیکن میں خصوصاً اور چونکہ رمضان بھی ہے اور ملک بھر میں چھٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے باوجود سارے لوگ آئے. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خصوصاً آپ نے بہت تحمل سے ان سوالات کا سامنا کیا اور ہمیں بہت رہنمائی فراہم کی. سوالات تو اور بھی بہت سارے رہتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ پہلی نشست ہے، یہ آخری بالکل بھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آپ کے تعاون سے مزید بھی پھیلانا چاہیں گے، دیگر جج صاحبان کو بھی ہم دعوت دینا چاہیں گے، اور اس طرح شاید ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی کا جو سفر ہے اس میں اپنی منزل کی طرف بہتر طریقے سے بڑھ سکیں. ایک ریکویسٹ آخر میں کرنا چاہوں گا. جب آپ کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا تھا تو ریویو کا مرحلہ جب تھا، آپ خود اپنے دلائل دے رہے تھے، محترمہ مسز سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا کیس خود پلیڈ کر رہی تھیں. اس موقع پر چونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، آپ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ لوگوں تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے اور عدالت کی یہ جو پروسیڈنگز ہیں اس کی براہ راست نشریات ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کون کیا کہہ رہا ہے، کیا دلیل دی جا رہی ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے. فیصلہ کیسے ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آنی چاہیے. میں ریکویسٹ یہ کرتا ہوں اور میرے خیال سے ہاؤس اس کی حمایت کرے گا کہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے تو ہم اس طرح شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات نہ صحیح لیکن وہ مقدمات جن میں لوگوں کا مفاد عامہ کا مسئلہ ہو اور لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی بھی ہو، جس سے ان کا مستقبل وابستہ ہو، جو عمومی طور پر ملک و قوم کے بڑے مسائل میں سے ہوں، تو کم از کم ان کی براہ راست نشریات کے لیے کوئی آپ آئین اور قانون کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہی دلائل مان کر ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیجیے گا. جی بہت شکریہ. میں شکریہ بس ادا کرنا چاہوں گا آپ شفا تعمیر ملت یونیورسٹی کا اور آپ کا. اور یہ میں جب نیشنل اسمبلی کے کنونشن تھا، میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ اس تاریخ کے یاد میں یہ آئین دیا گیا، تو مجھے جو انہوں نے اضافی کاپیز بھی دیں، تو یہ آپ کی یونیورسٹی کے لیے. جی سر بہت شکریہ. بلکہ چونکہ رسمی دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، تو ہم محترم وائس چانسلر شفا تعمیر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال خان صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اس موقع کی یادگار کے طور پر ایک شیلڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی سر ادھر ہی میرے خیال سے سر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں. یہ میرے لیے کتاب نہیں، اس میں لوگوں کے حقوق ہیں. ہم اس آئین کی تشریح کر سکتے ہیں. 1947 میں دنیا میں پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی. آئین پاکستان ہر شہری کی دستاویز ہے. آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے زیادہ ضرورت آئین کی تھی. کراچی چیف کورٹ کے جج صاحبان نے مشترکہ طور پر گورنر جنرل غلام محمد کا اقدام غلط قرار دیا تھا. نہیں میں نہیں خوش، میں اس کی کہ میں ایوان میں تو پریچر نہیں پیدا کرنا چاہتا، میں وہ پریکٹیکل لوگ جو وہ. سر یہ کہتے ہیں دوبارہ یہ ذرا دیجیے گا کیونکہ تصویر واضح نہیں آئی کیمروں میں. میڈیا کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، انہوں نے یعنی اس پورے پروگرام کو کور کیا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا میڈیا تھی تو شاید میں نہیں آتا. جلدی میڈیا. بہت شکریہ سر. شکریہ. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ اسلام آباد کی یونیورسٹی میں آج مدعو کیے گئے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں.